آغا فقی مسئلے میں اول جو ہمارے پاس سوال آج کے پروگرام میں موجود ہے، بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں مہینے کے 2 سے 2.5 لاکھ روپے کماتا ہوں اور کماتا رہا گزشتہ دنوں تقریباً 3 سے 4 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ جو میں ہر مہینے 2 سے 2.5 لاکھ روپے میرا بنتا ہے، کیونکہ میں اپنا ذاتی کاروبار کرتا ہوں اور اب میں نے ایک نئی جگہ خریدنے کے ارادے سے گزشتہ تقریباً 1.5 سال سے ایک بی سی چل رہی ہے کہ جو میں نے اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے ڈالی ہے، وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے مجھے وہاں پر جمع کروانے ہوتے ہیں ہر مہینے۔ اس کی وجہ سے میرا ہاتھ بہت تنگ ہے اور میرے ضروری اخراجات بھی جو ہیں وہ مشکل سے چل رہے ہیں۔ تو آغا سوال یہ پوچھنا ہے کہ جو میں تقریباً پچھلے 1.5 سال سے، کیونکہ 2 سال میں وہ بی سی کمپلیٹ ہوگی، کمیٹی پوری ہوگی، تو میں اس کو بھر رہا ہوں اور اپنے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے، بہت مشکل ہے، ہاتھ بہت تنگ ہو چکا ہے، لیکن انشاءاللہ جب یہ مکمل ہو جائے گی تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو یہ معلوم کرنا ہے کہ جو ایک رقم سے میں اپنے کاروبار میں اضافہ کروں گا اور اس کے بعد اس سے منافع آئے گا اور ساری چیزیں ہوں گی، تو جب میں وہ جگہ خرید لوں گا مکمل تو اس پوری رقم پر میں خمس ادا کروں گا، یا وہی میرا حساب رہے گا، یعنی جو ابھی سال چل رہا ہے اسی سال کے حساب سے خمس ادا ہوگا، یا اس جگہ کو بھی جو کمیٹی کے پیسے ملیں گے انہیں بھی خمس میں شامل کرنا پڑے گا ابھی، جو کہ ابھی حاصل نہیں ہوئے؟ دیکھیں جی، یہ تو سب مومنین و مومنات کو معلوم ہے کہ جو خمس ہے وہ آمدنی میں نہیں ہے۔ ہم کئی دفعہ یہ عرض کر چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آپ ملازمات یا کاروبار یا کارخانے کے ذریعے کماتے ہیں، جو بھی کماتے ہیں اس کا خمس یعنی 20% جو ہے وہ آپ خمس کے نام سے دیں، نہیں۔ اس آمدنی کو اپنی ضروریات زندگی میں خرچ کر کے جو بچ جائے اس کا آپ نے خمس دینا ہے۔ اب جو بچتا ہے وہ بڑی فراخ دلی سے، فراوانی سے جو ہے نا، وہ کھلے دل سے جو ہے نا وہ کھا پی کے روزانہ گوشت اور مچھلی اور پھل اور جو ہے نا وہ دوسرے معقولات و مشروبات جو ہے نا وہ میں خرچ کر کے بچ جائے، وہ بھی بچت ہے اور اس میں آپ نے خمس دینا ہے۔ اور اگر آپ نے بہت ہی کفایت شعاری سے جو ہے نا ایسی قوت لا یموت پر گزارا کر کے آپ نے وہ پیسہ بچایا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں پاپڑ بیل کے جو ہے نا وہ آپ نے بچایا ہے، جو بچت ہے چاہے وہ جو ہے نا کھلے دل سے خرچ کرنے کے بعد بچے یا قناعت اور کفایت شعاری کی وجہ سے، جیسا آپ نے فرمایا زندگی سخت ہے، سخت زندگی گزارنے کے ذریعے جو ہے آپ نے وہ اس کو بچایا ہے، بچت ہے۔ بہرحال آپ نے جو ہے نا اس کا خمس جو ہے نا وہ دینا ہے۔ اگر آپ نے کوئی خمس کی ڈیٹ فکس کی ہے، اس ڈیٹ میں جو پیسہ بھی بچت ہے آپ کے پاس بچا ہوا ہے، بینک میں بچا ہوا ہے یا وہ کمیٹی میں بچا ہوا ہے، اس میں آپ نے خمس دینا ہے۔ اور ہمیں اس یعنی اس بات کو جو ہے نا باور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کے بغیر انسان مسلمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی خدا، رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی بات پر جس کو اعتبار نہیں ہے، یعنی وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان مومن کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اور جو خدا اور رسول اور امام کی بات پر اعتبار رکھتا ہے، خدا، رسول اور امام فرماتے ہیں کہ تم اگر خرچ کرو گے، وہ چاہے خمس کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، یا ویسے غریبوں کی امداد، انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری مال و دولت میں اضافہ کروں گا۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے مومنین جو خمس کے پابند ہیں، اللہ ان کی مالی حالت کو بہتر بنا دیتا ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو اپنے اموال میں سے حقوق اللہ اور حقوق الناس کو ادا نہیں کرتے۔